کے اوپر نہیں بلکہ اس پیغمبر پر بھی ایمان لایا ہے، اور اسی طرح وہ اللہ کی اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے جس طرح وہ اپنی کتاب کے اوپر ایمان لایا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول تھا کہ نجاشی بادشاہ جو تھا حبشہ کا، اس کی وفات پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو ابھی جس کی تلاوت ہوئی اور ترجمہ آپ نے سنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں جم کر رہو اور نیک کاموں میں لگے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو چند نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں کو اجمالی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا اس آیت کے اندر، اور یہ 4 وصیتیں ہیں جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا صبر کرو۔ سب سے پہلا عمل جو اس آیت کریمہ کے اندر اور سب سے پہلی نصیحت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، وہ فرمایا کہ صبر کرو۔ اور جب صبر کرو کہا تو صبر کرنے سے صبر کے تینوں معنی آدمی کے ذہن میں آنے چاہیے کہ نیک کاموں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر اس دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو اس کے اوپر صبر کرو۔ یہ صبر کے 3 معنی ہیں: گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، نیک کاموں کے اوپر استقامت کے ساتھ رہنا، نیک کاموں کو ہمیشہ کرنا، اور اسی طرح اگر کوئی دنیا کی زندگی میں اس زندگی کے اندر کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم ضرور بالضرور آپ کو آزمائیں گے۔ مختلف قسم کی آزمائشیں اللہ نے بیان فرمائی اس آیت کے اندر، کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی دشمن کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی تنگ دستی اور فقر کی وجہ سے، اور کبھی جو ہے وہ موت کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی آزماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر جو اس پریشانی میں جو صبر کرے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نصیحت ہے امت کو کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی ایسا واقعہ جو آدمی کو ناخوش کرے، تکلیف میں ڈال دے، جو تکلیف جسمانی تکلیف یا قلبی تکلیف کا باعث بنے، تو اس کے لیے اسلام ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی زبان پر یہ الفاظ آئیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ جو چلا گیا وہ بھی اللہ کا تھا، اس نے واپس بلا لیا، اور ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم بھی واپس اسی کی طرف جائیں گے۔ قبرستان میں جب آدمی گزرتا ہے تو دعا پڑھتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ اے اہل قبور آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی اور امن ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، اور آپ چلے گئے اور ہم آپ کے نقش قدم پر پیچھے سے آ رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا، آپ ہمارے سلف ہیں، آپ چلے گئے اور ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، آپ کے نقش قدم پر آ رہے ہیں، ہمارا بھی وہی مقام ہے، وہی انجام ہے، وہی ٹھکانہ ہے جو آپ کا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں پہلی نصیحت فرمائے اصبروا، صبر کرو۔ دوسری نصیحت فرمائے وصابروا، اور نیک کاموں میں لگے رہو۔ صابروا یہ عربی گرامر کے اندر باب مفاعلہ ہے، اور عربی قاعدے کے اعتبار سے یہ دونوں جانب کے اشتراک کو چاہتا ہے۔ مفاعلہ کے اندر مخاطب اور متکلم، جو بات کرنے والا ہے اور جس سے بات کر رہا ہے، وہ دونوں انوالو ہوتے ہیں اس باب کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا، اس مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر صابرو کا معنی یہ ہوگا کہ اگر کہیں دشمنوں کی مقابلے کی نوبت آ جائے تو جم کر مقابلہ کرو، پیٹھ مت دکھاؤ۔ تو یہاں مقابل آ گیا،
ایک تو مسلمان ہیں اور مقابلے میں دشمن ہیں. اسی لیے فرمایا کہ صابرو کے معنی ویسے لغوی معنی تو اس کی یہ ہوتے ہیں کہ نیکی کے کام پہ جم جاؤ، یہ بھی صبر سے ہے، اس کا مادہ بھی صبر ہے. لیکن جب باب بدل جاتا ہے عربی گرامر کے اندر تو کبھی کبھی ترجمے میں بھی تبدیلی آ جاتی. تو جب یہاں باب مفاعلہ ہے تو اس کے معنی مفسرین کرتے ہیں کہ یہ جو خصوصیت کے ساتھ صابرو کا لفظ، اس برو کے بعد صابرو کا لفظ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، تو یہ دشمن کے مقابلے کے لیے ہے کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو، اہل اسلام اور اہل کفر کا مقابلہ ہو، تو وہاں پھر اہل اسلام کو ایمان والوں کو جم کر مقابلہ کرنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے. ورابطو، اور تیسری نصیحت اللہ نے فرمائی کہ یہ رابطو کہ نیک کاموں میں لگے رہو، صبر کرو اور مقابلے میں جم کر رہو. ورابطو، اور نیک کام میں لگے رہو. یہ جو لفظ رابطو ہے یہ بھی باب مفاعلہ سے. ربط کے معنی ہوتے ہیں باندھنے کے، اور یہاں اس کا لغوی معنی یوں ہوگا کہ اپنے نفس کو کسی کام پر جمائے رکھنا، اپنے آپ کو کسی کام کے اوپر مستقیم اور استقامت کے ساتھ رکھنا، ثابت قدم ہونا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں رابطو کے. لیکن جب یہاں باب مفاعلہ میں آ گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں اپنے آپ کو، اپنے گھوڑوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لو. جو لوگ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ اکثر اپنے گھوڑوں کو ہمیشہ تیار رکھتے ہیں اور ہمیشہ تیار رہتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ورابطو، کہ حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو، کفار کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے. ربط کے معنی جو ہیں وہ ایک اور بھی آتے ہیں کہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس کو رباط کہتے ہیں عربی کے اندر. اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا. چونکہ دشمن، خصوصاً اسلامی ملکوں کے خلاف دشمن ہمیشہ طاق میں رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ گھس جائیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی سرحد کی حفاظت کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحد پر حفاظت کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط الیوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت میں گزار دینا دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ بہتر. مسلمانوں کی لشکر کی حفاظت کرنا، مسلمان ملک کی حفاظت کرنا، وہ فوج، وہ آرمی جو سرحدوں کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ پورے ملک کی اور پورے ملک کے عوام کی حفاظت کے لیے وہاں پر جاگتے رہتے ہیں، تو ان کی ایک ایک رات کی اتنی بڑی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عطا فرماتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات اسلامی سرحد کی حفاظت میں گزارنا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور ایک ماہ راتوں رات نماز میں قیام کرنے سے بہتر ہے. پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے مناجات کرنا اور دن میں پورا دن روزہ رکھنا اس سے زیادہ بہتر ہے اگر آدمی ایک رات جو ہے وہ اسلامی سرحد کی حفاظت میں جاگ کر گزارے. اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے، صرف ضروری نہیں ہے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہو.